دیکھ کے وہ ختم نبوت پہ جو پہرا سید، دیکھ کے وہ ختم نبوت پہ جو پہرا سید، جب بھی مرزے کو بھکاتا ہے نظر آتا ہے، جب بھی مرزے کو بھگاتا ہے نظر آتا ہے۔ اس شعر سے مراد تاجدار گولڑا ہے، مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بھی مرزے کو بھگاتا ہے نظر آتا ہے، جان جو ان پہ لٹائے تو یہ رتبہ اس کا، پھر جنازہ ہی بتاتا ہے نظر آتا ہے، پھر جنازہ ہی بتاتا ہے نظر آتا ہے۔ جس کو سرکار علم جنگ کا عطا کرتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا، جس کو سرکار علم جنگ کا عطا کرتے ہیں، باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے۔ سامعین ذی وقار، قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے کردار اور زندگی گزارنے کے حوالے سے جس کے اندر عقائد و ایمانیات بھی آتے ہیں اور اعمال اور تقوی بھی آتا ہے، جو پہلی صف والے ہیں وہ ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تمام صحابہ میں سے اگر صحابیت کے اعتبار سے اور ایمان لانے کے اعتبار سے اگر کسی کا نام آتا ہے تو اس شخصیت کا نام ہے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پر لطف بات یہ ہے کہ دنیا عشق و محبت میں بھی جو اپنے آقا کریم اور اپنے نبی سے والہانہ محبت اور کیفیات اور عشق کا آخری سٹیج جو سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو۔ اور یاد رکھ لو، یہ ماہ مقدس جو آج ماشاءاللہ پہلی ہے جمادی الثانی کی، جمادی الثانی کی آج پہلی ہے، اور یہ ماہ مقدس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے، جبکہ وہ شان ابھی آگے چل کے اللہ کی توفیق اور اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا، لیکن آج میں جو بات شروع کر رہا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ختم نبوت پہ جو پیرا ابو بکر صدیق نے دیا ہے،
اس لیے کہ سب سے مشکل ترین وقت جو تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ ابو بکر صدیق پر آیا ہے۔ کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، جیسے مسلمہ کذاب تھا اور کئی بھی تھے، مختصر کرتے ہوئے، لیکن قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی استقامت کے ساتھ ڈٹ کر ان کے ساتھ مقابلہ فرمایا، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے، ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور صحابہ کو ساتھ چلایا ہے اور رکھا ہے۔ آپ منکرین زکوٰۃ کو ہی دیکھ لیں۔ خیر، اس کی زندہ اور دابندہ مثال جو ختم نبوت کو اہمیت دیتی ہے وہ پہلی یہ ہے کہ جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو واقعہ پیش آیا اس کا نام ہے جنگ یمامہ۔ یہ سارے حضرات جانتے ہیں، اور یہاں سے ختم نبوت کی اہمیت ہمیں کھل کر سامنے آتی ہے اور اجاگر ہو رہی ہے کہ جنگ یمامہ ایک ایسا واقعہ ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان ساری جنگوں کی شان کچھ اور تھی، جنگ یمامہ کی شان کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ کہ جتنی جنگیں ہیں حضور کے ظاہری زمانہ حال میں، ان ساری جنگوں میں تقریباً 259 صحابہ جو ہیں یا 60 صحابہ وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن جنگ یمامہ ایک ایسا مقام ہے اور ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر 1200 صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اہمیت یہاں سے ختم نبوت کی واضح ہوتی ہے۔ اب جو بدری تھے ان کو چھٹی تھی، ان کو وہ پہلی جنتی ہو گئے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، بہت سارے صحابہ ہیں اور عشرہ مبشرہ ہیں، عہد والے ہیں، بدری صحابہ ہیں۔ اور اس زمانے میں اگر کچھ نابینے بھی تھے، تاجدار صداقت نے اعلان فرمایا بھائی بدری ہو یا عہد والے ہو یا عشرہ مبشرہ ہو یا جنت ملنے والے ہو، صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں، صحابہ تو ساری جنتی ہیں۔ لیکن میرے سامعین عزیز وقار، تاجدار صداقت نے فرمایا نہیں، جو بھی ہے وہ یمامہ میں پہنچے اور ختم نبوت کا پہرے دار بن کے اپنے ایمان کی اور اعمال کی استقامت کا ثبوت فراہم فرمائے۔ اس لیے یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے، یہاں سے اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہ جو جنگ یمامہ والے تھے ان کا ایک ترہ امتیاز تھا۔ دیکھیں نا، ہر کسی کی ایک نشانی ہوتی ہے اور وہ نشانی اس کا ترہ امتیاز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی دکان والے کی کوئی چیز اگر اچھی ہو تو وہ زیادہ بک رہی ہو تو وہ دکان والا اس چیز کی زیادہ جناب علی بک جانے کی وجہ سے اور زیادہ بکری کی وجہ سے کہتے ہیں جی فلاں سے فلاں چیز اچھی ملتی ہے، اور سارے اسی کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اچھی چیز دینا اس کی نشانی اور علامت بن جاتی ہے۔ جنگ یمامہ میں سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو جو نشانی دی تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں نا، ہر کسی کی نشانی ہے۔ جنگ یمامہ والے ختم نبوت کے جتنے بھی پہرے دار تھے 13,000 صحابہ تھے، اور سامنے لڑنے والے بعضوں نے کہا 40,000 تھے، بعضوں نے کہا 70,000 تھے۔ لیکن پر لطف بات یہ ہے کہ یہ 1200 تو شہید ہوئے ہیں، مگر صبح قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ خاتم النبیین اگر ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہماری نشانی اور علامت یہ ہے یا محمد۔ ہماری علامت کیا ہے؟ ذرا سارے آنکھوں یا محمد۔ اور بڑی عجیب بات ہے، حضور کا یہ جو ذاتی اسم مبارک ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس نام سے پکارا، اور کہلوانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور چونکہ اس کے اندر ایک بڑی عجیب حکمت ہے، وہ بڑی پر لطف ہے، آپ سنیں گے تو تھوڑا سا آپ سوچ میں بھی جائیں گے، یار واقعی ایسا بھی ہوتا ہے
چونکہ ادھر بھی داڑیاں بھی تھی اور دستاریں بھی تھی جیسے آج ہیں. غور کرنا پڑے گا. داڑیاں اور جبے کبے اور دستاریں بھی تھی اور ادھر بھی تھی اور ادھر بھی تھی. خالد بن ولید نے یہ عرض کیا اے تاجدار صداقت، ہیں وہ بھی تو ہیں ہم بھی، لیکن نعرہ تکبیر تو وہ بھی لگاتے ہیں، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرو تم یا محمد آ کا نعرہ لگاؤ، اپنے اور بیگانے کی پہچان ہوتی چلی جائے گی. اور چاہے بدر ہے یا عہد ہے یا جتنی بھی جنگیں ہیں، یاد رکھ لو ساری دفاعی جنگیں ہیں. کیا ہے؟ دفاعی جنگیں ہیں. اور یہ جو جنگ ہے یہ دفاعی تو ہے ہی، لیکن یہ جارحانہ انداز ہے. یہاں پہ ایک جذبات علیحدہ ہیں اور اس کی کیفیات علیحدہ ہیں. اور عجیب بات ہے وہ ساری جنگیں توحید اور رسالت دونوں کے لیے تھی. توجہ ذرا آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بڑے احسن انداز میں سمجھیں گے. وہ ساری جنگیں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی حضور کے ظاہری زمانہ حال میں توحید و رسالت دونوں کے لیے تھی. یہ جو جنگ یمامہ ہے یہ صرف رسالت کے لیے تھی. یہ جنگ صرف ختم نبوت کے لیے تھی اور رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے لیے 1200 صحابہ قربان ہو رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے مسیلمہ کذاب کو نہیں چھوڑا، اس کو مردار کیا. اور آدمی بڑا عجیب ہے جس نے مردار کیا ہے اس کو. حضرت وحشی جو قاتل تھے جنہوں نے شہید کیا تھا عہد میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو، جب اس کو تیر مارا اور وہ حضرت وحشی کا تیر مسیلمہ کذاب کے جسم میں سے پار ہو گیا، انہوں نے نعرہ رسالت لگا کے یہ بتا دیا کہ آج میں وحشی جو ہوں اس وقت جو میں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، قیامت والے دن میرا رب اگر مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تو نے امیر حمزہ کو شہید تو کیا ہے، میں ساتھ دوسرا ہاتھ پیش کر کے اور اپنا نیزہ اور تلوار پیش کروں گا اور جنگ یمامہ کو پیش کر کے عرض کروں گا یا اللہ اگر میں نے وہاں پہ غلطی کی تھی تو یہاں پہ اس منکر ختم نبوت کو قتل کیا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، اور یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور یہ میرا جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. ذرا کو سبحان اللہ. یہ میرا جنتی ہونے کے لیے کافی اور شافی ہے. اب چونکہ سچی بات یہ ہے یہ بات ضروری تھی عرض کرنا. یہ پورا واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا چونکہ منٹ ٹوٹل 15-20 ہیں اور پورا واقعہ نہیں بیان ہو سکتا، لیکن 2 پوائنٹ ذہن میں رکھو. اپنے اور بیگانے کی جب پہچان کرنی ہو تو یا محمد اور یا رسول کا نعرہ لگا لیا کرو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ کا ترہ امتیاز ہے. اور میں آپ کو ایک اور تاریخی بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں. حضور کے لیے تقریباً حضور کے نام پہ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اور قربان ہوئے ہیں تقریباً یا رسول اللہ اور یا محمد کہنے والے ہی ہے. اہمیت یہاں سے بھی واضح ہو رہی ہے. پھر آؤ تھوڑا سا میں آپ کو قرآن کے اندر لے کر جاتا ہوں، لیکن قرآن کے اندر لے جانے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں پچھلے خطابات میں یہ کہہ رہا تھا کہ الخمس والناس تک سارا قرآن ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. لیکن ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں مولانا مختلف موضوعات ہیں، ہو سکتا ہے نا مختلف موضوعات ہیں، دیگر مسائل ہیں، دیگر انبیاء و مرسلین کی باتیں ہیں، واقعات ہیں، مسائل ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر معاملات ہے، اور کائنات کا سارا نظام اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا. مولانا یہ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ الحمد سے والناس تک سارا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے؟ اور ہے
ایک سورہ فاتحہ کو میں لے لوں نا تو الحمدللہ ختم نبوت سورہ فاتحہ سے ہی ثابت ہے. لیکن چلو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں حضرت جو انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ بات ہو. اچھا اب توجہ چاہوں گا، جب میں نے ڈائریکٹ کی طرف جانے کی کوشش کی، بہت ساری تفسیروں کو پڑھا اور مطالعے کو تھوڑا وسیع کرنے کی کوشش کی، ویسے طالب علم آدمی ہوں میں اتنا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی کوئی بڑے دعوے ہیں، علماء کا ادنا سا خادم ہوں اور غلام ہوں سادات کا. مختلف تفسیریں پڑھی، کسی نے آیات لائیں 10، ذرا سبحان اللہ فی الحال ذرا آستہ پہ آکھو، کسی نے لائس 20، کسی نے لائس 30، کسی نے آیات ختم نبوت کے موضوع پر لائی 50، کسی نے لائی 60 اور کوئی لے کر آ گیا پورے قرآن کے اندر سے 80 آیات. اور پھر میں جب تھوڑا سا آگے بڑھا، علماء متقدمین و متاخرین و ائمہ مفسرین و ائمہ محدثین جنہوں نے احادیث اکٹھی کی ختم نبوت پر اور پھر ہر حدیث کے ساتھ اس کو تفسیر قرآن اور قرآن بالقرآن کے حوالے سے اور تفسیر قرآن بالحدیث کے حوالے سے، جب ان دونوں چیزوں کو لے کر قرآن اور حدیث کو اکٹھے چلے، یہ نہ چیز مطالعہ کرتا گیا، ریسرچ کرتا گیا، پتہ چلا بھائی یہ تو میں 80 کی بات کر رہا تھا، قرآن میں ختم نبوت پہ جو ڈائریکٹ آیات بینات ہیں وہ کم از کم 100 سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہیں. احادیث جی کسی نے لائی 50، آنکھوں سبحان اللہ، کسی نے لائی 60 احادیث، کسی نے لائی 80 احادیث، کسی نے لائی 100 پورا 100 احادیث، کسی نے لائی 150 احادیث، پھر کسی نے لائی 200 احادیث، اور ابھی بھی موضوع مکمل نہیں ہو رہا. میرے جیسے طلباء کرام کی تشنگی ابھی باقی ہے، اس لیے کہ جو باتیں مرزا لعنتی نے کی ہیں وہ اتنی عجیب عجیب ہیں. اور یاد رکھ لو صبح قیامت تک جو محقق، جو مدقق، جو مفسر، جو محدث اور جو جناب علی محققانہ انداز والا مفسر یا محدث یا فقی یا مصنف یا کوئی بھی جناب علی قرآن کو صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھنے والا جتنا وہ قرآن کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں 100 آیات بینات، شاید کہ اگلا کوئی خطاب آئے تو یہ بھی کہنا پڑ جائے کہ نہیں جی نہیں، کم از کم 200 یا 300 آیات بینات ہے جو اس کی وجہ کہ قرآن ایسا کلام ہے، پہلے پڑھو تو علم اور معرفت معنی کچھ اور دیتا ہے، پھر پڑھو تو معنی. میں نے ابھی 5واں خطاب ہے مسلسل، میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین پہ جو پچھلا مواد ہے وہ ہو چکا، اور ابھی جو اگر چاہوں تو اس کو بیان کروں. یاد رکھ لو وہ اسی آیت میں سے وہ مواد مختلف ہے، اسی آیت سے وہ مواد مختلف ہے. اب چونکہ وقت بڑا کم ہے، یہ تو آپ کلیئر ہو گیا ہے نا آپ کو اہمیت ختم نبوت کی، سمجھ گئے. آج کا موضوع اہمیت ختم نبوت. اب اللہ وحدہ لا شریک نے عالم ارواح میں ایک جلسہ پہلے بلایا جس میں میں اور آپ سارے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، الستو قالو. ایک جلسہ اور ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، الستو بربکم تو ساروں کو یاد ہے، اور یہ جلسہ توحید تھا. بے ربکم میں تمہارا، اچھا قالو یہ جلسہ توحید ہے، اور اس میں ساری رسالت بھی تھی، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک. اچھا دوسرا جلسہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وقت نہیں ہے، میں مختصر کرتا ہوں. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ. لا تؤمنن وَلَا، یہ
یہاں پہ جناب علی لا اور لا یہ ساری تاکیدیں ہیں. آخو سبحان اللہ. ابھی آپ شاید کہ نہ سمجھے یہ ساری کیا ہیں؟ تاکیدیں ہیں. اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں کی. لا تؤمنن بہ ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلکم اسری. یہاں پہ یہ اب اللہ پوچھ رہا ہے نبیوں سے مختصر. پھر جب پوچھا اللہ نے کہ ہاں کیا تم نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ جی سب نے کہا قالوا اقررنا. پھر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا. یہ جلسہ ختم نبوت ہے. یہ جلسہ ختم نبوت ہے. قالوا اقررنا پھر قال فاشهدوا. یا اللہ ٹھیک ہے یہ سارے ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے. مختصر پیچھے لا میں اور پھر لا میں یہ لا تؤمنن میں پھر ولا تؤمنن میں تاکید بھی ہے. پھر قالوا اقررنا بھی کہا جا رہا ہے. اور پھر جناب علی قال فاشهدوا کے بعد پھر قال فاشهدوا کے بعد وانا معکم من الشاہدین بھی کہا جا رہا ہے. یا اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا اس لیے وہ نبیوں اور رسولوں میں تم سے وعدہ اور پختہ وعدہ لے رہا ہوں کہ جب تم سب آ چکو تو میرا مصطفیٰ آئے. یہ سما جو ہے نا سما یہ بتا رہا ہے کہ سب آ چکے تھے اور پھر مصطفیٰ آئے. اور ویسے بھی کوئی بات ہوتی ہے قولی اور کوئی ہوتی ہے فعلی. اب یہ ہے فعلی. ایمان نال دسو فعلی ہے وہ کہ نہیں؟ ذرا سارے بولو. آپ تھوڑا جا سوچ میں پڑ گئے. سارے بولو یہ فعلی ہے. اس لیے کہ پریکٹیکل ہو چکا ہے. اس لیے کہ سارے آ چکے تھے پھر مصطفیٰ آئے اور پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ ہاں واقعی ثم جاءکم کا معنی یہ ہے کہ اے نبیو تم سب نے آنا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ نے آنا ہے. اور یہ جلسہ ختم نبوت عالم ارواح میں ہوا. یا اللہ توحید کا جلسہ تھا تو فقط لست بربکم اور ختم نبوت اور رسالت اور پھر لتؤمنن بہ ولتنصرن اور یہ سارا جلسہ جب ہوا تو یا اللہ اتنا انتظام اور اہتمام اور اتنا جناب علی تاکیدات اور پھر ایک دوسرے کی گواہیاں بھی ڈالی جا رہی ہے. میرے رب نے فرمایا اصلی بات یہ ہے کہ میں جانتا تھا کوئی مسیلمہ کذاب ہوگا, کوئی اس کا پیروکار ہوگا, کوئی کون ہوگا, کوئی مرزا لانتی کا دیانی ہوگا. لہذا میں پہلے ہی انتظام کر کے بھیج رہا ہوں کہ میرا نبی خاتم النبیین بن کر آیا ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ذرا آنکھوں سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج جلسے کا موضوع ہے, اس جلسہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے یہ نہ چیز جو مرزوزات پیش کر رہا ہے وہ معروضات یہ ہے کہ ختم نبوت کی اہمیت. اور میں ایک عجیب بات آج آپ کو بتانے لگا ہوں. اہمیت عالم ارواح میں بھی واضح ہو گئی, تاجدار صداقت نے بھی واضح کر دی اور سارے صحابہ نے بھی واضح کر دی اور بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دے کے واضح کر دی. 1953 کے اندر 10,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دے کر, آنکھوں سبحان اللہ, 1953 میں 10,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دے کر بھی واضح کر دیا کہ پاکستان میں ختم نبوت کا راج ہے. اور اسمبلی میں بھی واضح ہو گیا, سپریم کورٹ نے بھی واضح کر دیا. آخو سبحان اللہ. تے جے کدے ہن نہیں آ جاؤ تو پھر آکھنے دی ضرورت بھی کوئی نہیں.
اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے ختم نبوت کے معاملے میں مسقال ذرۃ بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے. آقا سبحان اللہ. 1953 میں پاکستانی قوم نے 10,000 قربانیاں دے کے وعدے کیا کہ ہمارا نبی خاتمن 73 کا آئین بن کے مولانا نورانی اور عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے وعدے کر دیا کہ ختم نبوت پاکستان کا آئین ہے. جتنا زور میں لایا سارے لانا پیسی نہیں پھر آخو سبحان اللہ. ختم نبوت پاکستان کا آئین ہے. اگلی بات سپریم کورٹ کا آرڈر بھی یہی ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر بھی یہی ہے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین ہیں. اچھا اب چلو یہ تو ساری باتیں ہوگی کلیئر. اللہ وحدہ لا شریک نے ظاہری طور پہ سب سے پہلے سری لنکا کے اندر حضرت آدم صفی اللہ کو بھیجا. جنت وچوں ڈائریکٹ سری لنکا چائے نے. جب آئے ہیں تو اکیلے آئے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی کچھ بھی نہیں. یا اللہ نہ بندہ نہ بندے دی ذات. میرے رب فرمایا بندہ فی الحال ایک ہے ہی تو ہے. جبرائیل جا. یا ربا کے حکم. فرمایا جا کے ایسا کرنا میرے پیارے آدم کو تھوڑی تسلی دے کہ کس طرح. فرمایا اس طرح اذان پڑھ لینا اللہ اکبر کہ اب آپ سوچیں گے بھائی آدم صفی اللہ تو ابھی زمین پہ آئے ہیں, اذان کون سی ہوئی ہے؟ ذرا آخنا پیسی بولنا پیسی. اذان کون سی ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اگلا کلمہ بھی سن لیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. آدم نے پوچھا یار یہ محمد جبرائیل تو نے بھی پڑھا اور یہ کس طرح پڑھا؟ ویسے میری جب آنکھ کھلی تھی, جب اللہ نے میرے جسد خاکی میں روح پھونکی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لکھا ہوا تھا, لیکن یہ کس طرح؟ فرمایا ہے آدم یہ تمہاری ذریت اور تمہاری اولاد میں سے ہوں گے جن کا نام محمد ہے اور یہ خاتم النبیین ہے. پتہ یہ چلا زمین پہ جو سب سے پہلا کلمہ پڑھا گیا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا پڑھا گیا اور ختم نبوت کا اعلان فرمایا گیا. آدم بیٹھے اپنے مقام پہ پہنچے. یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. میں آیت کی نشاندہی کرتا ہوں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اس کی تفسیر اٹھا لیں, یا اگر نہیں تو ربنا ظلمنا, یہ سب کو یاد ہے, اس کی تفسیر اور ترجمہ اٹھا لینا. خیر اس وقت دوران توبہ جب توبہ قبول ہونے کا وقت آیا, آخری بات انتہائی انٹرسٹڈ توجہ چاہوں گا, اس وقت انہوں نے یہ عرض کی یا پروردگار عالم فقال اسألک بحق محمد. اب توبہ قبول ہو رہی ہے, توجہ ہے. اچھا پہلے حوالے سن رہے چونکہ وقت نہیں ہے, لیکن یہ اتنی مستند بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اکثر سنی تو ہے, یہ بات ہو آپ نے اکثر سنی ہے, لیکن جو ناچیز کر رہا ہے نا بیان, یہ بہت کم بیان ہوتی ہے. اب سنیں, اس کو امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ لایا اور روایت کرنے والے فاروق اعظم ہیں. آنکھوں سبحان اللہ. اور حدیث سن لے, فاروق اعظم وہ بندہ ہے, باقی فضیلتیں تو ان کی ہیں ہی. لو کان بعدی نبی لکان عمر. آنکھوں سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم, اور اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, اور عمر کی شان یہ ہے کہ زمین کو کہے رک جا تو وہ رک جاتی ہے. بات بڑی لمبی ہے. اب یہ حدیث امام طبرانی نے لائی کہاں پہ؟ فرمایا المعجم الکبیر کے اندر.
ایک امام بہقی نے لائی دلائل النبوت کے اندر، ابن جوزی نے الوفا کے اندر، حاکم نے المستدرک کے اندر، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الحسمی نے مجمع الزوائد کے اندر، ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، آنکھوں سبحان اللہ، ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر، اور حافظ ابن کثیر جو انہی کے پیروکار ابن تیمیہ صاحب کے، انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور ساتھ حوالہ ابن اسحاق کر لایا. بات لمبی ہے. دوران توبہ جب یہ عرض کی کہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیرے پیارے حبیب محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. باتیں اس میں بڑی ہیں لیکن میں شارٹ جا رہا ہوں، انتہائی توجہ. جب یہ عرض کی تو میرے رب نے فرمایا اے آدم ویسے یہ انکشاف تجھے کیسے ہوا کہ یہ میرا محمد میرا اتنا پیارا ہے؟ یا اللہ جب تو نے مجھے جسد خاکی میں روح عطا فرمائی، جب میں نے آنکھ کھولی تو ہر جگہ کیا لوح محفوظ پہ، کیا جنت کے پاؤں پہ، ہر جگہ پہ یہی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا جی مجھے یقین ہے یہاں تک آپ سب نے سنا ہے، سنا ہے. اب اس دوران میں اللہ نے وحی فرمائی، اور سن لے زمین پر یہ پہلی وحی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ لفظ یاد کر لیں، اور حوالے میں دے چکا ہوں اور یہ مختصر کر رہا ہوں. حوالے اتنے اور زیادہ ہیں کہ میں بیان ہی کرتا چلا جاؤں تو حوالے شاید کہ نہ ختم ہو. میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میرے سامعین ذی وقار، میرے سامعین ذی وقار، انتہائی توجہ. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا گیا تو میرے رب نے فرمایا کیسے؟ یا اللہ لگتا ہے یہ تیرا بڑا پیارا ہے. فرمایا ہاں پیارا ہے. پھر اللہ نے وہی فرمائی. اب وہ وہی سنیں ذرا پھر آنکھوں سبحان اللہ. میرے رب کائنات نے وہی فرمائی یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک. ماں لگتا ہے تو ساتھ سمجھے ہی نہیں ہو. میں پھر پڑھ رہا ہوں یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک. اور تھوڑی باری ہے. فرمایا وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم من ذریتک والأولی یا آدم ما خلقتک ولولا ہو یا آدم ما خلقتک. فرمایا اے آدم سن لینا یہ میرا وہ نبی ہے جو تیری اولاد میں تیری ذریت میں ہوگا اور آخری نبی ہے. اور جس طرح سے یہ آخری نبی ہے اس کی امت بھی ساری امتوں کی آخری امت ہے. اور اے آدم سن لے اگر میں اسے نہ پیدا کرتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا. یہ آپ نے یہ حدیث اور مختلف روایات وہ علیحدہ ہیں جس میں علی کا ذکر بھی ہے، فاطمہ ذکر کا بھی ذکر ہے، حسنین کریمین کا ذکر بھی ہے، ان سب کا ذکر بھی ہے، وہ علیحدہ ہے. لیکن یہ نقطہ یہ نکل آیا، پوائنٹ یہ آؤٹ ہو گیا جو حضرت آدم صفی اللہ پر اللہ نے وحی کی، وحی فرمائی. سب سے پہلی وحی ختم نبوت کی ہے. جو سب سے پہلی وحی ہے وہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی وحی ہے. اصل میں نے ایک اس کے علاوہ بھی لسٹ رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ مرزا نے پہلے کیا کیا اور بعد میں کیا کیا اور پھر کیا کیا اور پھر کیا کیا. مختصر یہ ہے، یہ ہم سب کو مسلمان نہیں جانتے، پاکستان کے غدار ہیں. آج تک یہ اندر سے انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. یہ دعائیں مانگتے یا اللہ پھر ہندوستان ہوئے، لیکن یہ صبح قیامت تک پاکستان ہی رہے گا. اچھا پھر اگلی بات، اس نے پہلے کہا میں محدث ہوں، پھر کہا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں مسیح مسیح ہوں، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں، پھر کہا میں ذلی نبی ہوں، پھر کہا میں بزوری نبی ہوں، پھر کہا میں عیسیٰ بن گیا ہوں، پھر کہا میں مریم بن گیا ہوں، پھر کہا میں جناب علی اب محمد پھر آ گئے، وہ جو پھر آئے وہ میں مرزا لانتی ہوں، پھر کہنے لگا میں محمد ہی ہوں، پھر کہنے لگا میں محمد سے بھی بڑھ گیا ہوں. نقل کفر، کفر نباشد،
یہاں تک ارے 89 اس کے دعوے جو ہیں جو میرے پاس نوٹ ہیں، 89 اس کے دعوے، وقت نہیں ہے، مختصر یہ یہاں تک کہ اس نے کہا میں خدا بھی ہوں۔ ویسے اب آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب یار آج 5واں جمعہ اتنا شور پہ پاندے نے، میری بات سے وہ 89 کو اگر میں بیان کروں نا ود اس کی کتابوں کے، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں ان میں سے کوئی اگر آئے نا مقابلے میں قادیانیوں میں سے، ان کے بڑے بڑے اپنے آپ کو سکالر کہلاتے ہیں، کوئی کیا کہلاتا ہے، کوئی کیا، آئے نا ان کی کتابوں سے ہی انشاءاللہ یہ ناچیز انہی کا سر قلم کر دے۔ حدیثیں، قرآن یا باقی دلائل وہ تو اوپر ہیں، مختصر یہ ہے ان کی کتابوں میں اتنا جھوٹ ہے۔ حالانکہ ایک اور بات ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ چھپایا جاتا ہے، یہ اتنے لعنتی ہیں، انہوں نے مرزے کی وہ خرافات چھاپی ہیں کتابوں میں، انسان حیران رہتا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، بھائی اگر کسی کو دھوکہ دینا ہے تو کوئی طریقہ سلیقہ تو سیکھو۔ جواب یہ آتا ہے ان کو اوپر سے پھٹکار پڑ چکی ہے۔ اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے سامعین عزیز وقار، ختم نبوت کے حوالے سے جب تک میں زندہ ہوں جتنے دلائل میں نے دیے ان کا ذمہ دار میں خود ہوں، اور اگر کوئی قادیانی اس مسجد میں آئے، دنیا کے کسی کونے میں آئے، انہی کی کتابوں سے میرا چیلنج ہے، انہی کی کتابوں سے انہی کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور انہی کی کتابوں سے ان کا مرزا لعنتی اور اس کے چاہنے والے سارے جھوٹے ثابت ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور فلعنت اللہ علی الکاذبین کا طوق ان کے گلے میں پڑا ہے اور پڑا رہے گا۔ وآخر دعوانا